حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی کلام۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روز اطلاع ملی کہ سپہ سالار افواج کے بورچی خانے کا روزانہ خرچہ 1000 درہم ہے۔ یہ اطلاع پا کر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس ظاہر کیا اور فرمایا کہ افسوس بے کسوں، یتیموں اور بیووں کا حق یوں اڑایا جا رہا ہے۔ سپہ سالار کو امیر المومنین نے حکم دیا کہ کل دوپہر کا کھانا ہمارے دسترخوان پر کھایا جائے، اور پھر اپنے بورچیوں کو حکم دیا کہ ہر قسم کے پرتکلف کھانے تیار کیے جائیں اور ساتھ ہی جو کا دلیہ بھی تیار کیا جائے۔ سپہ سالار جب دوسرے دن دعوت پر پہنچا تو خلیفہ نے کھانا منگوانے میں دیر کر دی اور کھانے کے لیے حکم دینے میں اس قدر تعامل کیا کہ سپہ سالار کے پیٹ میں بھوک سے چوہے کلا بازیاں کھانے لگے۔ ادب کے مارے کچھ کہہ تو نہیں سکتا تھا کہ بھوک لگ رہی ہے، مگر اس کے چہرے پر ہوائیاں ایسی دوڑ رہی تھیں کہ جیسے اس کی بھوک کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ جب وہ بھوک سے بے تاب ہو گیا تو امیر المومنین نے کھانا لانے کا حکم دیا اور پہلے جو کا دلیہ منگوایا۔ سپہ سالار چونکہ بہت بھوکا تھا، اس لیے اپنے محترم خلیفہ کے ساتھ ہی جو کا دلیہ کھانا شروع کر دیا، اور جب پرتکلف کھانے آئے اس وقت اس کا پیٹ جو کے دلیے کے ساتھ ہی بھر چکا تھا۔ دنا خلیفہ نے اس کے بعد پھر پرتکلف کھانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کھانا تو اب آیا، کھائیے۔ سپہ سالار نے انکار کیا اور کہا میرا پیٹ تو دلیے سے ہی بھر چکا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ، کیا اچھا کھانا ہے کہ پیٹ بھی بھر دیتا ہے اور زیادہ خرچ بھی نہیں کرتا۔ 1 درہم میں 10 آدمی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو آپ پر افسوس ہے کہ آپ 1000 درہم ہر روز اپنے آپ پر خرچ کرتے ہیں۔ جو روپیہ آپ اپنے بورچی خانے میں بے فائدہ صرف کرتے ہیں، بھوکوں، حاجت مندوں اور غریبوں اور بیووں اور مسکینوں اور یتیموں کو دیں، خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ مسلمانوں، یہ تھے ہمارے وہ روشن ستارے تاریخ میں جنہوں نے امت مسلمہ کو عروج تک پہنچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین کی خلافت پر عمل کر کے دنیا میں وہ نام کمایا جو شاید اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر ثانی کا لقب دیا جاتا ہے۔ متی خلیفہ کا ان نصیحت امیز کلمات نے سپہ سالار کے دل پر گہرا اثر کیا اور اس نے عہد کیا کہ آئندہ میں اتنا خرچ نہیں کروں گا۔